السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ برادران اسلام، موضوع سخن ہے توبہ کے فوائد اور توبہ کی فضیلتیں۔ توبہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے چند کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے۔ توبے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ توبہ گناہوں کے مٹنے اور جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالی کی بارگاہ میں خالص سچی توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو تم سے دور فرما دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس دن اللہ تعالی نبی کو اور مؤمنین کو جو ان کے ساتھ ہوں گے رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا۔ وہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارے نور کی تکمیل عطا فرما اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ برادران اسلام، یہ آیت کریمہ اس میں یہ ہے کہ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات کی سچی اور خالص توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ توبہ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار آسمان سے خیرات و برکات نازل ہونے کا سبب اور مال و اولاد میں زیادتی کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہود علیہ السلام کی زبانی فرمایا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور اس کی طرف توبہ کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا،
اللہ تبارک و تعالی آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت پر تمہاری طاقت و قوت کو بڑھا دے گا اور تم مجرم ہو کر روگرداں نہ ہو، پیٹھ مت پھیرو۔ نیز اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کی زبانی فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا کہ اپنے رب سے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ سورہ نوح کی یہ 10 سے 12 نمبر آیت ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی تائبین یعنی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین۔ اللہ تعالی توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ برادران اسلام، ان فوائد کے علاوہ بھی فوائد ہیں۔ اختصار کے طور پر انہی 4 فائدے پر اکتفا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائیں۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔